نیوز کی رمضان نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم نے بات کرنی ہے خاص طور پر خواتین کی صحت کے حوالے سے کہ انہوں نے اس رمضان میں اپنی سحری اور افطاری کا اور خاص کر کے اپنی صحت کا خیال کیسے رکھنا ہے، اور خواتین میں بھی ان لوگوں کا، ان بچیوں کا جن کو پی سی اوز کا بہت زیادہ پرابلم ہے، اور یہ وہ میڈیکل ٹرم ہے یا میڈیکل پرابلم ہے جو ایگریویٹ کرتی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی میں، اور ہر 5 میں سے 3 بچیاں جو ہیں پی سی اوز کا شکار ہیں۔ تو آج ہم اس پر بات کریں گے کہ پی سی اوز ہے کیا، اس کا علاج کیا ہے، اور کیا یہ ساری زندگی آپ کے ساتھ چلتی ہے یہ بیماری۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے سارہ مسعود ہمارے ساتھ ان اسٹوڈیوز میں موجود ہے، کلینکل کنسلٹنٹ گائنوکالوجسٹ ہے۔ اچھا، تو سارہ مجھے بتائیے کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کیا لائف لانگ آپ کی بیماری چل رہی ہوتی ہے، یا اگر اس کا ٹریٹمنٹ لے لیا جائے تو یہ ختم بھی ہو جاتی ہے؟ اچھا، پی سی او ایس کے ٹریٹمنٹ میں ہم سٹارٹ، کیونکہ یہ ہو بھی لائف اسٹائل چینجز کی وجہ سے ورسن ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کا علاج بھی وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ اس کی جو ٹریٹمنٹ ہم پیشنٹ کو میں ایڈوائز کرتی ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنا پروسیسڈ فوڈ کو منیمائز کرنا ہوتا ہے، اور ہیلدی جو فوڈ ہے گھر کا بنا ہوا کھانا وہ سٹارٹ کریں۔ کچھ نیچرل چیزیں ہیں جو اس کے لیے بہت بینیفیشیل ہے، جس کے اندر آپ کے آمنڈز آ گئے، والنٹس آ گئے، ٹومیٹوز آ گئے، تو وہ چیزیں اگر آپ اپنی ڈائٹ میں اینٹی آکسیڈنٹس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو اس سے یہ اس میں امپروومنٹ آنا شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈلی اپنے اسٹارچی اور جو میٹھی چیزیں ہیں وہ ہم پیشنٹ کو منع کرتے ہیں کہ وہ نہ کھائیں، کیونکہ اس کے ساتھ اوبیسٹی بھی لنکڈ ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ پیشنٹ اوبیس ہوگا، فیٹ سیل باڈی میں زیادہ ہوگا، تو میل ہارمون کی پروڈکشن وہ کنورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، فیمیل ہارمون انٹو میل ہارمون، اس سے اور ایکنی ہوگی اور ہیئر لاس ہوگا، ہیئرسٹزم ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ جیسے سے اگر 5 to 10% پیشنٹ اپنا ویٹ اپنا ریڈیوس کرنا شروع کرتا ہے تو اس کا ہارمونل سائیکل میں بھی بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جتنے بھی وہ جو ہائپر اینڈروجزم جو میل ہارمون کی زیادتی سے جو سائنز ہوتے ہیں وہ بھی ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ڈائٹ ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد اس کے اندر جو ہے ایکسرسائز 30 منٹس ڈیلی جو ماڈریٹ انٹینسٹی ایکسرسائز وہ ہم پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں ایٹ لیسٹ 5 days a week، ٹھیک ہے۔ ایکسرسائز ہوگی، ویٹ لاس، اینڈ دین سلیپ سائیکل، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیشنٹ کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ 10 o'clock کے بعد آپ مزید مت جاگیں تاکہ آپ کا ہارمونل سائیکل ریٹرن ہو۔ اس کے بعد آ جاتی ہے میڈیسنس، ٹھیک ہے۔ میڈیسنس کے اندر اب پیشنٹ جس پرابلم سے پریزنٹ کر رہا ہے ہم نے اس کے مطابق میڈیسن دینی ہے۔ اگر پیشنٹ سب فرٹیلیٹی کی وجہ سے آ رہا ہے کہ کنسیو نہیں کر پا رہا تو اس کا ڈرگس ڈفرینٹ ہیں۔ اگر پیشنٹ ینگ بچی ہے، صرف پیریڈ سائیکل ارریگولر ہے، تو اس کے لیے ہم ڈفرینٹ میڈیسنس دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہائپر اینڈروجزم، یہ جو میل ہارمون کی زیادتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے بھی ادویات اویلیبل ہیں، اوبیسٹی کو کم کرنے کی بھی ہیں، تو وہ پیشنٹ کو فلی ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے اکارڈنگلی پھر ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے۔ پیشنٹ آتا ہے لیکن سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنا وزن کم کرے، ایگزیکٹلی۔ لیکن اگر لین پی سی او ایس ہوگا کہ وزن زیادہ نہیں ہے پھر بھی اگر ہارمونل ڈسٹربنس ہے، اس میں ہم یوزلی کیا کرتے ہیں کہ پیشنٹ کے سیکنڈ ڈے آف پیریڈس پہ اس کے کچھ خاص ہارمونل ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں، جس کے اندر اف یو لائک تو میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ ایف ایس ایچ، ایل ایچ، ٹی ایس ایچ، پرولیکٹن اینڈ فری ٹیسٹوسٹرون ہارمونس ہوتے ہیں۔ یہ پوری ایک ہارمونل پروفائل ہے جو ہم سیکنڈ ڈے یا تھرڈ ڈے آف پیریڈس پہ کرواتے ہیں۔ اس کے اندر یوزلی ڈسٹربنس دیکھی جاتی ہے، اس سے بھی ہم ڈائگنوسس میں ہمیں ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے کہ پیشنٹ پی سی او ایس کا پیشنٹ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ میڈیسنس ہو گئی، ویٹ لاس کی میڈیسنس۔ ان کے اندر ایگ نہیں بن رہا ہوتا، سب فرٹیلیٹی اس وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے، تو اوویلیشن انڈکشن جو ایگ بنانے والی ادویات پیشنٹ کو پیریڈس میں دی جاتی ہیں، اس سے سب فرٹیلیٹی ٹریٹ ہوتی ہے، ٹریٹ ہو سکتی ہے۔ ہاں جی، اٹ از اے ٹریٹیبل سنڈروم، ایسا نہیں ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے، یہ ٹریٹیبل ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ریورسیبل نہیں ہے اور یہ ٹریٹیبل بھی نہیں ہے، اس کو ٹریٹ ایزیلی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا اس کی سٹیجز ہیں کہ اگر اس کو ہم نے انیشیل سٹیج پہ پکڑ لیا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ اچھا ہے، اور اگر یہ نہیں ٹریٹ ہم لوگ اس کو کروا رہے ہیں اور سال گزر گئے ہیں تو اب اس کے جو کمپلیکیشنز ہیں وہ ورسن ہو جائیں گی؟ ایگزیکٹلی، اگر پی سی او ایس کو آپ چھوڑ دیں گے اسی طرح کے پیشنٹ کو پی سی او ایس ہے اور ہم اس کو اگنور کیے جا رہے ہیں تو اس کے لیٹر لائف کے اندر کانسیکوینسز ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر ہم پیریڈ سے اس کو لنک کریں، کیونکہ کامن پرابلم یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ پیریڈس ڈیلے ہو رہے ہیں، تو اس کے اندر آپ کو اگر آپ اس کو فرسٹ 6 to 7 months تک لے کے جا رہے ہیں تو اینڈومیٹریل جو یوٹرس کی لائننگ ہے اینڈومیٹریم، اس کا ہائپرپلیزیا مینس کہ وہ فلفی اور تھکنڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے بہت زیادہ، کیونکہ شیڈ آف نہیں ہو رہی ہوتی تو اندر ہی اندر گرو کرنا شروع کر جاتی ہے۔ ایک خاص لمٹ کے بعد ہائپرپلیزیا کے بعد اگر آپ اس کو مزید شیڈ آف نہیں کریں گے تو لیٹر لائف میں یہ کینسر کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ تو جن لڑکیوں کو یا فیمیلس کو پیریڈس نہیں ہو
ہو رہے ہوتے ہیں ان کو جو رائل کالج انگلینڈ جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے, ان کی گائیڈ لائنز آتی ہیں ایوری 2 to 3 ایئرس, وہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو 3 months سے زیادہ اگر پیریڈز ڈیلے ہو رہے ہیں ان کو فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وڈرال بلیڈ لیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کی وہ جو اندر انڈیو گروتھ ہوئی جا رہی ہے وہ شیڈ آف ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا, لیٹر لائف کے اندر یہ پیشنٹس جو ہیں ڈائبٹیز پرون ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بہت ارلی لائف میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز ڈیولپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہائپر ٹینشن جو ریز بلڈ پریشر کا پرابلم ہے, ڈسلپیڈیمیا جس کے اندر آپ کے کولیسٹرول لیولز اور لپڈ پروفائل ساری خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہارٹ ڈیزیزز, کارڈیو ویسکولر پرابلمس ہو سکتی ہیں پیشنٹ کو, اور کرونک ڈیزیز ہیں وہ ساری ہو سکتی ہیں, اس لیے اس کو اگنور کرنے والی یہ بالکل چیز نہیں ہے. اور ان پیشنٹس کو میں یہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ جن کو PCOS شادی سے پہلے ایڈوائز اگر کسی نے ڈائگنوز کیا ڈاکٹر نے, تو میں ان فیمیلس کو ایڈوائز کرتی ہوں. جیسے آج کل ایک کانسیپٹ ہے کہ شادی کے بعد لوگ کہتے ہیں ہم نے 3-4 ایئرس بیبی ہی نہیں کرنا نا, تو میں ان پیشنٹس کو ایڈوائز کرتی ہوں کہ آپ کو فرسٹ بیبی جو اپنا PCOS کے پیشنٹ کو پلان کر لینا چاہیے. اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو اگر سب فرٹیلیٹی کا پرابلم اگر پیشنٹ کو ڈیولپ اگر ہونا ہو تو وہ ارلی اسٹیج پہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے اور وہ ٹریٹیبل ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو بہت زیادہ پرولونگ نہیں کرنا چاہیے. اچھا, اور اس کا یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آفٹر میرج آپ کو PCOS کا پرابلم بھی اگر ہو سکتا ہے؟ یہ کسی بھی اسٹیج آف لائف پہ آپ کو ہو سکتا ہے. اچھا, جس اسٹیج پہ آپ اپنے لائف اسٹائل کو بہت زیادہ خراب کر لیں گے, سیڈینٹری کر لیں گے, تو اگر تو آپ جینیٹکلی پری ڈسپوزڈ ہوں گے تو یہ پھر ایکسپریس کرنا شروع کر دے گا. اوکے, مطلب اس لیے 18 to 49 تک یہ بریکٹ ہے, کسی بھی ایج میں جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے, اس کے سائنز اینڈ سمٹمز جو ہیں وہ آ سکتے ہیں آپ کو. اب کیونکہ سارا رمضان چل رہا ہے اور رمضان میں آپ کو پتہ ہے کہ سحری اور افطاری بھی ہو رہی ہوتی ہے اور مختلف قسم کی ڈشز ہمارے دسترخوانوں پہ سجتی ہیں, تو جو PCOS کی پیشنٹس ہیں, جو خواتین ہیں یا جو بچیاں ہیں, وہ کیا کھا سکتی ہیں اور کیا نہیں کھانا انہوں نے؟ ٹھیک ہے, اس کے اندر جو ہے نا آپ نے پروٹین ڈائٹ آپ لے سکتے ہیں, اور لو کارب ہائی پروٹین ڈائٹ, اور اس میں سیلڈس انکارپوریٹ آپ نے کرنے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کی جو پلیٹ ہے اس کے اندر 3 portions ہوں جس میں ایک پورا پورشن سیلڈ کا ہو, اینڈ یو ہیو ٹو اسٹارٹ ود دیٹ, یعنی پہلے آپ 2 گلاس پانی پی لیں, دین ٹیک سم سیلڈ, اور اس کے بعد ایک پورشن آپ کا پروٹین کا ہونا چاہیے, اور سب سے اسمال پورشن آپ کا کاربس کا ہونا چاہیے, بیکاز کاربوہائیڈریٹس آپ کو جو ہے ظاہر ہے وہ موٹاپے کی طرف لے کے جاتے ہیں, اس سے آپ کا PCOS مزید ورسن ہوگا, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو بھی چیز لے رہے ہیں, جیسے اگر کھجوریں کھانی ہے تو کوشش کریں کہ 1 یا 2 سے زیادہ نہ کھائیں, کیونکہ وہ میٹھی چیز ہے, آپ جتنی زیادہ کھائیں گے تو وہ آپ کے اندر ہارمونل امبیلنس کو خراب کرے گی, ٹھیک ہے. اور جس طرح آپ اگر پروٹین اچھی لینی ہے آپ ملک میں استعمال کر سکتے ہیں, دالوں میں لے سکتے ہیں, چکن کم سے کم کھائیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ مٹن یا بیف کا استعمال کر سکتے ہیں. مٹن اور بیف کھا سکتے ہیں, کیونکہ زیادہ پرابلم یہ جو اینابولک اسٹیرائڈس کا یہ ہین چکن کے اندر جو ہے ان کو انجیکشن زیادہ لگائے جاتے ہیں, تو یہ پرابلم زیادہ پروسیس چکن کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا, وہ فش یا مٹن یا بیف کھا سکتے ہیں؟ ہاں جی, ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ ہم لوگوں نے اس کا ٹریٹمنٹ کرا لیا, ٹوٹلی ہم لوگ فائن ہو گئے, اور پھر یہ کسی 2-4 سال بعد یہ دوبارہ سے ہونا شروع ہو گئے؟ یہ دس از پاسبل, کیونکہ یہ ہوتا ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو جب ہم گائیڈ کرتے ہیں تو وہ جب اپنا لائف اسٹائل ماڈیفائی کرتا ہے, ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے تو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. بٹ ایسے نہیں ہوگا کہ PCOS کے بعد آپ بالکل بد احتیاطی شروع کر دیں, اور کیونکہ PCOS کا پیشنٹ وٹ آئی ہیو سین ان مائی کلینکل پریکٹس کہ پیشنٹ کو ساری لائف اس کے ساتھ تھوڑا سا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. کئی لوگ میں نے دیکھے کہ وہ جیسے ایک ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے, اگر تو وہ اپنی واک مینٹین کر رہا ہے, اپنی ڈائٹ اچھی مینٹین کر رہا ہے, تو لوگ کتنے لوگ ہیں کہ وہ بہت اچھے شوگر لیولز مینٹین کر لیتے ہیں. اسی طرح PCOS کے پیشنٹ کو فار لائف تھوڑی سی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے کہ اگر وہ جس طرح اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھے گا, سیڈینٹری لائف اسٹائل پہ آ جائے گا, تو ویٹ گین دوبارہ ہونا شروع ہو جائے گا, اور وہ سارا وشیس سائیکل پھر سے اسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو تھوڑا سا ان کو یہی ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ میک اٹ اے ہیبٹ, ایک لائف اسٹائل بنا لیں, ٹھیک ہے, کہ آپ ہیلدی ڈائٹری جو چینجز ہیں ان کو اپنائیں, اپنے سلیپ سائیکلس کو ٹھیک رکھیں, اور اگر زیادہ پرابلم آ رہی ہے دین کنسلٹ یور ڈاکٹر. اگر آپ کو مینسز تک پرابلم آ رہی ہے یا سب فرٹیلیٹی کی, تو لیکن یہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ٹریٹیبل نہیں ہے. آپ جب اس کو ٹرائی کریں گے, اپنا ایکسرسائز کریں گے, ڈائٹری ماڈیفکیشن صحیح رکھیں گے, تو یہ ٹریٹ ہو جاتی ہے. اور میڈیسن سے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ہمیں سرجیکل آپشن پہ بھی جانا پڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگ سم پیپل آر ریزسٹنٹ ٹو میڈیسنس, کیونکہ ہر بندے کی باڈی ٹائپ ڈفرینٹ ہے. تو اس میں کچھ پیشنٹس میں سب فرٹیلیٹی کے لحاظ سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمیں اوویرین ڈرلنگ ایک کامن پروسیجر ہے, جس کو اوویرین الیکٹرو کاٹری بھی ہماری زبان میں کہا جاتا ہے. اس میں اووری میں ایچ اووری میں 4
بور ہولس بناتے ہیں کاٹری سے, تو اس سے بھی وہ پیشنٹس اگر اوویلیٹ نہیں کر رہے ہوتے, اگر میڈیسنس پہ اوویلیٹ نہیں کر رہے, تو یہ ایک سرجیکل آپشن ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ماربڈلی اوبیس پیشنٹس ہیں جن کا BMI 35 سے 40 کے اراؤنڈ ہے, ان کے اندر آج کل جو بیریاٹرک سرجریز آ رہی ہیں ویٹ ریڈکشن کی, وہ پھر ایڈوائز کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ ویٹ ریڈکشن اس کا سب سے پہلا اصول ہی ویٹ ریڈکشن ہے. ویٹ ریڈکشن کر کے ٹھیک ہے, اوکے. اور جو آپ نے سرجیکل والی جو آپشن بتایا وہ ون ٹائم ہی ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی جو بیریاٹرک سرجری ہے وہ تو ون ٹائم ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس سے پیشنٹ کا جب ویٹ لاس ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کی ہارمونل پروفائل بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس سے پہلے جو اووری والی آپ نے بتایا وہ بھی ون ٹائم ہی ہے؟ ایگزیکٹلی ہاں, اوویرین ڈرلنگ جو ہم کرتے ہیں وہ بھی ون ٹائم ہی ہے, اور اس کے بعد کافی حد تک فرق پڑتا ہے. ایگزیکٹلی. جو پیشنٹس دوائی کو ریزسٹنس ہو پھر ہم سرجیکل آپشنس پہ جاتے ہیں. لیکن وجہ کیا ہے؟ پہلے جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ پہلے کے زمانے میں بھی خواتین ہوتی تھیں, ساری چیزیں چل رہی ہوتی تھی, لیکن اب یہ اتنی زیادہ ایگریویٹ کیوں کرتی جا رہی ہے PCOS؟ ہر دوسری بچی کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پرابلم بہت زیادہ پائی جا رہی ہے. ایک تو ہماری دیکھیں جنک فوڈ کی انٹیک بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, باہر سے کھانا, فاسٹ فوڈس, ان چیزوں کی انٹیک بہت زیادہ ہے. پھر سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے. پہلے لوگوں نے اسکول جانا ہوتا تھا, لوگ پیدل جا رہے ہوتے تھے, واک کا بہت زیادہ تھا. پھر گھر کے کام کاج, آج کل پڑھائی کا رجحان بہت زیادہ ہے, تو ان اے وے اٹس اے گڈ تھنگ, لیکن پھر لائف اسٹائل بہت سیڈنٹری ہو گیا ہے. پھر امپورٹنٹ ہے کہ آپ خود جو ہے نا کانشیسلی پھر ڈائٹ اور ایکسرسائز اپنی کوئی جم جوائن کر لیں یا واک ڈیلی کی انکارپوریٹ کریں, وہ چیزیں پھر اس طرح بیلنس آؤٹ کریں تو پھر ٹھیک رہتا ہے. اچھا, لیکن کیا اس کا فرق, اس میں کوئی میڈیسنز ایسی یا نیوٹریشن یا ایسے بولے کہ ہم سپلیمنٹس جو کھا رہے ہوتے ہیں ان کی بھی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے, وہ کس طرح کی لے سکتے ہیں یا نہیں لینی چاہیے ہمیں؟ ٹھیک ہے, اس کے اندر ڈفرینٹ چیزیں ہیں. جس طرح PCOS کے اندر انوسیٹول کا رول بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. انوسیٹول اسپیشلی جو سب فرٹیلیٹی کے پیشنٹس ہیں ان کو بہت بینیفٹ ہوتا ہے ان سپلیمنٹ سے جن کے اندر انوسیٹول ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو اوبیسٹی سے جن کو پرابلم ہو رہا ہے ان کے لیے ہم جو انسولین ریزسٹنس کو امپروو کرتی ہیں, انسولین سینسٹائزیشن بہتر کرتی ہیں, جس میں میٹفارمن آ جاتی ہے, وہ کامنلی پرسکرائب کی جاتی ہے. تو اس طرح ڈفرینٹ کیٹیگری آف ڈرگس ہیں جو کہ ہم اکارڈنگ ٹو دا پیشنٹ نیڈ ہم دیتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے کچھ لوگوں کو اگر ان کا ایگ ریلیز نہیں ہو رہا PCOS کے پیشنٹ کو, تو ہمیں اوویلیشن انڈکشن کی, ایگ ریلیزنگ کی میڈیسنس دینی پڑتی ہیں ان کو, ٹھیک ہے. ان میں کلومیفین آ جاتی ہے, لیٹروزول آ جاتی ہیں, تو ڈفرینٹ کلاس آف ڈرگس ہیں. تو وہ پیشنٹ کو ڈاکٹر ہی گائڈ کر سکتا ہے ان کی پوری اسیسمنٹ کر کے اور ساری ہارمونل پروفائل کرانے کے بعد کہ ان کے لیے کیا چیز بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری بھی کرتا ہے, اور دوسرا یہ آپ کا ڈاکٹر ہی کنسلٹ کر کے آپ کو اچھے طریقے سے بتا سکتا ہے کہ آپ کی بیماری کس نوعیت کی ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کس طرح ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ سارا مسعود موجود تھی, کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہیں. سارا, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. تھینک یو سو مچ. اور بڑا اچھا آج کا ہمارا سیگمنٹ رہا کہ اپنے خواتین نے خاص طور پر اپنی صحت کا خیال کس طرح رکھنا ہے تاکہ اس طرح کی بیماریوں سے, کرونک ڈیزیزز سے بچا جا سکے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد.